گا، قیامت تک حسین کا نام باقی رہتا ہے۔ اس لیے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ احسان کا بدلہ احسان سے بہت بہت جب کہا جائے گا تو مفہوم ہے مسلمان کے تحت، اس پر ہم سب کا ایمان ہے۔ اتحاد بین المسلمین جب کہا جائے گا تو اسلام کو محدود کیا جائے گا، اسلام کو محدود سمجھا جائے گا، اس لیے کہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، توجہ ہے، اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ میں نے جو عنوان قرار دیا ہے اپنے اس مجلس کا عزیزان محترم، اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا، بلکہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس لیے اسلام کو صرف مسلمانوں سے وابستہ کر دینا یہ اسلام کے حقیقی معنی، مذہب اسلام کو کی حقیقی وسعت، دین و مذہب حق کی جو حقیقی وسعت ہے، ان معنوں اور مفاہیم کو یہ لفظ پورا نہیں کرتا۔ یہ اتحاد بین المسلمین ہے کیا چیز ہے؟ جب مسلمین ہے تو اتحاد ہے، جب مسلمین ہے تو اتحاد ہے۔ جب آپ کہیں گے بین المسلمین تو مسلمانوں کے درمیان، تو جب سب مسلمین ہے تو اتحاد کی کیا معنی ہوئی؟ سب عالم مسلمین ہے تو اتحاد کی معنی کیا ہوئی؟ اب عزیزان محترم جملہ آپ کے حوالے کر دوں، اتحاد تو دو متفق نظریات کے درمیان ہوتا ہے، اتحاد دو متفق نظریات کے درمیان ہوتا ہے، اتحاد تو دو مختلف مقاصد رکھنے والوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اب عزیزان محترم دین کے معنی ہوتا ہے منزل، توجہ ہے، دین کے معنی ہوتا ہے منزل، اور مذہب کے معنی ہوتا ہے راستہ۔ مذہب یعنی وہ راستہ جو منزل تک پہنچائے، مذہب معنی وہ راستہ جو منزل تک پہنچائے، یعنی مذہب وہ مذہب جو دین تک پہنچائے۔ دین میں تو اختلاف ہے ہی نہیں، ہر مسلمان کا دین اسلام ہے، توجہ ہے، دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کا دین اسلام ہے، ہر ایک کا مقصد اسلام ہے، اسلام سب کا ایک ہے، منزل سب کی ایک ہے، دین سب کا ایک ہے۔ اتفاق منزل پر نہیں، اتفاق راستے پر ہے، سلمان پر محمد والے اتفاق دین پر نہیں ہے، اتفاق جو راستے پر ہے۔ اسلام سب کا ایک ہے، منزل سب کی ایک ہے، لیکن راستے سب کے الگ الگ ہیں۔ منزل تک پہنچنا ہے تو مسلمان چاہتے ہیں، سب مسلمان چاہتے ہیں منزل تک پہنچنا، مگر یہ اپنی اپنے قسمت کی بات ہے، اپنے اپنے معیار علم کی بات ہے، اپنے اپنے پسند کی بات ہے۔ اس دین پر پہنچنے کے لیے کوئی کچھ راستہ اختیار کرتا ہے، کوئی راستہ اختیار کرتا ہے۔ اگر عزیزان محترم میں کہوں گا اگر فلاح چاہتے ہو تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر فلاح چاہتے ہو تو صلاح چاہتے ہو تو مصطفیٰ تک پہنچو، اس لیے کہ دین مصطفیٰ کے پاس ہے، دین مصطفیٰ کے پاس ہے۔ اگر مصطفیٰ کے پاس نہ پہنچے تو ابو لہب بھی ہو جاؤ گے، لاکھ نمازیں پڑھو، لاکھ سجدے کرو، لیکن ہر مسلمان کو مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچنا ضروری ہے۔ سب کی منزل مصطفیٰ ہے۔ اب یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، اپنی اپنی معیار علم کی بات ہے، چاہے دروازے سے آئے چاہے جہاں سے آئے، کسی اور راستے سے استدلال ضروری نہیں ہے، سامنے رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے جو طرز استدلال مقرر کیا ہے، ہم اتحاد کے معنی قرآن میں سمجھے، دنیا میں اتحاد کچھ ہنگامی حالات کے تحت ہو جاتا ہے، ضرورت کے تحت پر سب کا ایمان ہے، خاتم النبیین پر سب کا ایمان ہے، زبور پر ایمان ہے، توریت پر ایمان ہے، انجیل پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، نمازوں پر ایمان ہے، سب کا ایمان ہے، فرشتوں، حیات و موت پر سب کا ایمان ہے، حشر و نشر، پل صراط سے گزرنے پر سب کا ایمان ہے، جنت دوزخ سب کا ایمان ہے، نماز صدق کا ایمان ہے، نماز سب کی 17 رکعت 30 روزوں پر ایمان ہے، سب عزیزان محترم 30 روزوں پر ایمان ہے۔ سارے مسلمانوں میں یہاں تک اتحاد چلا رہا ہے، یہاں تک سب ایک ہے، توجہ ہے، یہاں تک سارے ایک ہے، لیکن اس کے باوجود سرکار ایک اپنی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزیں ایک ہونے کے باوجود سرکار ایک اپنی مرتبہ دے کہا تھا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، توجہ ہے، 73 فرقے ہو جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا باقی جہنم میں جائے گا، ایک جنت میں جائے گا باقی جہنم میں جائے گا۔ بنیادی چیزیں تو سب کی ایک ہی ہے بھائی، نماز سب ایک پڑھ رہے ہیں، اللہ کو ایک مان رہے ہیں، ایمان سب کا ایک ہے، خاتم النبیین کو مان رہے ہیں، سب کچھ مان رہے ہیں، اللہ پر